اندرون لاہور کے تنگ و تاریک گلی کوچوں میں رہنے والے جن اور بھوت انسانوں کو کچھ نہیں کہتے اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ جن بھوت عام طور پر پرانے مکان کی کسی پچھلی اندھیری کوٹری میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ مکان کی یہ کوٹری اکثر بند رکھی جاتی ہے۔ سال 6 مہینے میں اگر ایک بار اس کی صفائی وغیرہ کروائی جاتی ہے تو سب سے پہلے گھر کا کوئی بوڑھا بزرگ باوضو ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرتا ہوا کوٹری میں داخل ہوتا ہے۔ اندرون شہر لاہور کے پرانے مکانوں کی پچھلی کوٹریوں میں ایسے آلے اور طاق بھی پائے جاتے ہیں جہاں عورتیں رات کو چراغ روشن کرتی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی نیک دل بزرگ کی روح رہتی ہے۔ پھر اس بزرگ کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ کل فلاں شخص یا فلاں عورت نے سفید لباس والے ایک بزرگ کو کوٹری سے نکلتے دیکھا جو 2 قدم چل کر غائب ہو گئے تھے۔ جن بھوتوں کے بارے میں ایسی کئی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں۔ ہماری رشتے کی ایک پھوپھی جان اندرون لاہور لوہاری منڈی میں رہتی ہیں۔ ان کا 3 منزلہ حویلی نما مکان 200-250 سال پرانا ہے۔ ان کے مکان کا زینہ نیچے سے شروع ہو کر مکان کی چھت کے دروازے تک جاتا ہے۔ زینے میں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ مکان کی دوسری منزل کے دروازے کے پہلو میں ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جنات کی ایک فیملی رہتی ہے۔ اس کوٹری میں ان کے ہاں بیاہ شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے رشتہ دار آتے جاتے ہیں۔ میری پھوپھی کی بڑی بیٹی کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ کوٹری کے اندر بڑے پلنگ پر ایک جن دلہا اور اس کی دلہن بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اکثر راتوں کو ایسی آوازیں سنی ہیں جیسے کوئی تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ کوٹری میں ایک بلب ساری رات اور سارا دن جلتا رہتا ہے۔ جمعرات کو کوٹری میں چراغ روشن کیے جاتے ہیں اور اگر بتیاں سلگائی جاتی ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنات مسلمان ہیں۔ میری سب سے بڑی ہمشیرہ کا مکان مستی گیٹ میں تھا۔ ان کے مکان کے پاس ہی ایک کٹری تھی جہاں بی بی دائی رہا کرتی تھیں۔ بی بی دائی بڑی عبادت گزار پرہیزگار خاتون تھی۔ بچے کی پیدائش کے وقت لوگ بی بی دائی کو ہی بلواتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار بی بی دائی کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سردیوں کی رات تھی، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھیں کہ کسی نے بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی دائی کا بڑا بیٹا نیچے آیا، دیکھا کہ 2 بزرگ کھڑے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا ہماری بہو کے بچہ ہونے والا ہے، ہم بہن بی بی دائی کو لینے آئے ہیں۔ بی بی دائی کو پتہ چلا تو اس نے پوچھا کہاں جانا ہوگا؟ بزرگ نے کہا قریب ہی جانا ہے بہن جی، ہم تانگا ساتھ لائے ہیں، ہم آپ کو واپس بھی چھوڑ جائیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو منہ مانگی فیس دیں گے۔ بی بی دائی راضی ہو گئی۔ کٹری کے باہر تانگا کھڑا تھا۔ بی بی دائی کا بیان ہے کہ تانگے کا کوچوان اگلی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ دونوں بزرگ بھی ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور تانگا مستی دروازے سے نکل کر دریائے راوی کی طرف ہو گیا۔ دونوں بزرگ خاموش تھے۔ بی بی دائی کوئی بات کرتی تو وہ بھی جواب دے دیتے۔ تانگا جب سڑک سے اتر کر دریا کے پرانے ذخیرے کی طرف مڑا تو بی بی دائی نے پوچھا بھائی جان آپ کا مکان ابھی کتنی دور ہے؟ ایک بزرگ نے جواب دیا بس قریب ہی ہے بہن جی۔ بی بی دائی کا کہنا ہے کہ جب تانگا ذخیرے کے درختوں سے نکل کر دریا کے کنارے کنارے چل پڑا تو میں گھبرا گئی۔ آدھی رات کا وقت، اجاڑ سنسان جگہ، اجنبی لوگ، بی بی دائی کو خوف محسوس ہونے لگا، مگر ہمت کر کے اس نے ایک بار پھر پوچھ لیا کہ آپ کا مکان کس جگہ پر ہے؟ بزرگ نے کہا گھبرائیں نہیں بہن جی، مکان قریب ہی ہے۔ آخر دریا کے کنارے بائیں جانب درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی کے پاس آ کر تانگا رک گیا۔ جھونپڑی کے اندر لالٹینیں روشن تھیں۔ ایک بزرگ خاتون جھونپڑی کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ بی بی دائی نے خاتون کو دیکھا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔
دونوں بزرگ جھونپڑی کے باہر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بزرگ خاتون بی بی دائی کو جھونپڑی میں لے گئی۔ بی بی دائی کا کہنا ہے کہ اندر ایک خوبصورت جوان لڑکی پلنگ پر لیٹی تھی۔ بچے کی پیدائش قریب تھی، بچہ پیدا ہو گیا۔ بی بی دائی کہتی ہے کہ وہ لوگ مجھے عجیب و غریب لگ رہے تھے۔ زچہ اور اس کی والدہ بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس کو دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ زچہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں میں بھی جب میں نے وہی مافوق الفطرت چمک دیکھی تو میں جلدی سے جھونپڑی سے باہر آ گئی۔ باہر مجھے واپس چھوڑ آنے کے لیے تانگا کھڑا تھا۔ میں جلدی سے تانگے میں بیٹھ گئی۔ بزرگ آدمی نے کہا، بہن جی، آپ کی فیس دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ اس پوٹلی میں جو کچھ ہے اسے قبول کر لیں۔ بزرگ نے زبردستی پوٹلی میرے پاس سیٹ پر رکھ دی۔ تانگا چل پڑا۔ اپنے مکان پر پہنچی تو خدا کا شکر ادا کیا۔ کوچوان مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے بیٹے نے ناراض ہو کر کہا، اماں اتنی سردی اور رات کے وقت تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ بی بی دائی نے کہا، کوئی غریب غربا خانہ بدوش تھے۔ میری فیس دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ پوٹلی دے دی ہے کہ اسے قبول کرو۔ اوپر کمرے میں آ کر بیٹے نے پوٹلی کھول کر لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ پوٹلی میں بجھے ہوئے کوئلے ہی کوئلے تھے۔ بیٹے نے غصے میں کوئلے فرش پر پھینک دیے۔ دن چڑھا۔ فرش پر جہاں بیٹے نے رات کو بجھے ہوئے کوئلے پھینکے تھے وہاں اب سونے کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ دونوں دنگ ہو گئے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو رات کو بی بی دائی کو لے گئے تھے جنات تھے۔ بیٹے نے سونے کی ساری ڈلیاں جلدی جلدی سمیٹ کر ٹین کے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیں۔ دونوں ماں بیٹا ٹانگا کرا کر دریا کنارے اس جگہ گئے جہاں رات کو جھونپڑی کے اندر ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، مگر اب وہاں کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔